بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں معاذ احمد اور حلاوت ایمان پروگرام کی ایک نئی نشست میں آپ سب احباب کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، بڑے اچھے کمنٹس آپ کے آ رہے ہیں اور مسلسل ہر پروگرام کے آغاز سے میں یہ چیز کہتا ہوں کہ آپ کی محبتوں کا نتیجہ ہے کہ ہر ہفتے ہم آپ کو واعظ و نصیحت کرنے کے لیے، قرآن و سنت کی باتیں بتانے کے لیے نئے سے نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور آپ کی محبتوں کا نتیجہ ہے کہ اگلے ہفتے بھی ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اس پروگرام میں آئیں اور آپ کے لیے کچھ نہ کچھ اچھی بات لے کر آئیں۔ آج کا ہمارا موضوع یقیناً ایک نیا موضوع ہوگا۔ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور اس رجب کے مہینے کی نسبت سے چونکہ وصال ہے ایک اہم ترین شخصیت کا، تو ان کی شخصیت کے پہلو ہم ڈسکس کریں گے، ان کی شخصیت کے مختلف موضوعات کو ہم زیر بحث لائیں گے۔ میں بات کر رہا ہوں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ۔ دونوں احباب آج کی اس نشست میں آج کے اس موضوع پر گفتگو فرمانے کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے درمیان موجود ہیں مفتی میاں مبشر اقبال صاحب اور حضرت علامہ مولانا فضل دار مدنی صاحب۔ آج کے اس موضوع کو سلیکٹ کرنے کی، اس موضوع کی اصل وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، کیونکہ یہ رجب کا مہینہ ہے اور ہم میں سے زیادہ تر لوگ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے ابھی تک شاید اتنی اچھی طرح سے نہیں جانتے۔ آج ان کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کو ہم زیر بحث لائیں گے اور انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کی جتنی بھی کنفیوژنز ہیں، جو بھی معاملات ہیں، وہ انشاءاللہ کلیئر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو اپنی گفتگو کا آج کے موضوع سے متعلق آغاز سے پہلے ہم ملتمس ہیں جناب مفتی میاں مبشر اقبال صاحب سے وہ تلاوت کلام پاک سے آج کی اس نشست کا، اس پروگرام کا آغاز کریں، اور آپ صاحب احباب ویڈیو کو ایک دفعہ سے شیئر کر دیجیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ جزاک اللہ جی۔ ناظرین، پروگرام کے بالکل آغاز میں نے یہ کہا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے شاید عام عوام جو ہے ان کو اتنا زیادہ علم نہیں ہے۔ تو آج کی اس نشست کا بنیادی طور پہ مقصد یہی ہے کہ اتنی بڑی شخصیت، تو ان کی شخصیت کے حوالے سے آپ کو اچھی طرح سے آگاہ کرنا۔ تو یقیناً اس طرح کی شخصیت کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے سب سے پہلا جو سوال ہوتا ہے، بنیادی سوال ہوتا ہے، وہ یقیناً یہی ہوتا ہے کہ ان شخصیت کا تعارف کیا ہے۔ تو آج کی اس نشست کا، آج کی اس گفتگو کا، آج کی اس بحث کا آغاز کرتے ہیں، اور پہلا سوال میرا مفتی میاں مبشر اقبال صاحب سے یہ ہے
کہ مفتی صاحب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے تعارف کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ عز وجل۔ حلاوت ایمان پروگرام کی ایک نئی نشست میں ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ سیرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ اہل بیت کے گھرانے سے تعلق ہے اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کے اعتبار سے علوی اور فاطمی ہیں اور اپنی والدہ کے اعتبار سے صدیقی ہیں۔ صحیح۔ آپ کا نام مبارک ہے جعفر، اور جعفر کا مطلب ہوتا ہے ندی، نہر، ٹھیک ہے۔ اور جنت کے اندر ایک نہر کا نام بھی جعفر ہے، اور صادق آپ کا لقب ہے، طاہر آپ کا لقب ہے، فاضل آپ کا لقب ہے، اور سب سے مشہور و معروف جو لقب آپ کا ہے وہ ہے صادق، اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل ہے۔ آپ کا سلسلہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ کے والد محترم کا نام محمد باقر ہے۔ صحیح۔ یہ حضرت امام باقر کی اولاد ہیں، ان کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں۔ اچھا۔ اور امام باقر کے والد کا نام امام زین العابدین ہیں، جو بیٹے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ صحیح۔ اور امام حسین کے والد محترم حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، اور آپ کی والدہ محترمہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک اعتبار سے یہ نسب جو والد کے اعتبار سے ہے، اور دوسرا والدہ کے اعتبار سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ، ان کا نام ہے حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحیح۔ آپ بیٹی ہیں حضرت امام قاسم کی، صحیح۔ اور حضرت قاسم اولاد ہیں محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، سبحان اللہ۔ اور محمد یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ صحیح۔ اور ایک اعتبار سے دیکھیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑپوتی حضرت ام فروہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر ایک دوسرے اعتبار سے دیکھیں، یعنی حضرت امام جعفر صادق کے والدہ کا نام حضرت ام فروہ ہے، تو ان کی والدہ کا نام حضرت اسما، اور حضرت اسما بیٹی ہیں حضرت عبد الرحمن کی، صحیح۔ اور عبد الرحمن بیٹے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑپوتی بھی ہیں اور پڑنواسی بھی ہیں۔ اچھا اچھا۔ اور ان کی اولاد امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صدیقی بھی ہیں اور فاطمی اور علوی بھی ہیں، یعنی اہل بیت سے بھی تعلق ہے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر سے بھی تعلق ہوگا۔ اسی لیے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے والدنی ابو بکر مرتین، کہ ابو بکر سے میرا دوہرا تعلق ہے۔ اچھا۔ یعنی والدہ کے اعتبار سے دیکھیں تو والدہ کے جو والد ہے ان کا تعلق بھی حضرت ابو بکر صدیق سے ہو گیا، والدہ کی والدہ کا تعلق بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ وہ تعارف ہے جو تمام کتب کے اندر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام، لقب، کنیت اور سلسلہ نسب اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مختصر سا لیکن بڑا جامع انداز میں تعارف پیش کیا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یقیناً آپ سب احباب کو اچھی طرح سے اب یہ چیز ظاہر ہو چکی ہوگی کہ ان کا تعارف کیا ہے۔
اب ان کی شخصیت کے پہلوؤں کو تھوڑا زیر بحث لائیں گے، اور مفتی میاں مبشر اقبال صاحب سے ہی میرا یہ سوال ہے کہ ان کی شخصیت کا تعارف تو ہو گیا کہ ان کا سلسلہ نسب کن سے ملتا ہے، یہ صدیقی بھی ہیں اور فاطمی بھی ہیں، اہل بیت سے بھی ایک تعلق ہے اور سیدنا صدیق اکبر سے بھی تعلق ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان کی سیرت کی، تو مفتی صاحب آپ ذرا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ ان کی سیرت کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے کیا باتیں آپ کے پاس ہیں جو اپنے ناظرین کو آج بتانا چاہیں گے آپ؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ کے مختلف پہلوؤں کو اگر دیکھا جائے تو اس میں چند چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت کو دیکھا جائے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی حق گوئی کو دیکھا جائے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور اخلاق کو دیکھا جائے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کو دیکھا جائے، تو ایک ایسی شخصیت ہیں جو اس دنیا میں ہمارے لیے مقتدا ہیں۔ صحیح۔ اب ان کے علم کے اعتبار سے اگر دیکھیں نا تو کتنے ہمارے بڑے بڑے بزرگ فقہا آئمہ آپ کے شاگرد ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اچھا، جن کے ہم مقلد ہیں۔ صحیح۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار ہوتا ہے۔ اچھا اچھا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں میں امام مالک کا شمار ہوتا ہے۔ صحیح۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں کے اندر حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں میں حضرت سفیان بن عیینہ ہیں، حضرت ابو ایوب سختیانی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی فقہا محدثین، حضرت ابو ایوب سختیانی کے علاوہ امام موسیٰ کاظم ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، یہ سارے آپ کے شاگرد ہیں۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو آپ کے علم کے بارے میں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے بارے میں تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت نصیب ہوئی تو امام اعظم کہتے ہیں کہ لولا السنتان لہلک نعمان، کہ اگر صحبت امام جعفر صادق نصیب نہ ہوتی، 2 سال جو میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں رہا، ٹھیک ہے، یہ صحبت نصیب نہ ہوتی تو نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا۔ اچھا، اس قدر علم اور مرتبہ ہے۔ صحیح۔ یہ ایک کتاب ہے الفوائد، اس کے اندر ایک یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو ملنے کے لیے سیدنا ابن ابی لیلہ اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئے تو امام جعفر صادق نے ان سے چند سوال کیے، امام اعظم ابو حنیفہ سے۔ ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آنکھوں کے اندر جو یہ نمکینی ہے یہ کیوں ہے؟ اچھا۔ آپ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے جواب دیا کہ مجھے علم نہیں ہے۔ پھر کہا کہ یہ کانوں کے اندر کڑواہٹ ہوتی ہے، تو یہ کانوں کے اندر کڑواہٹ کیوں ہے؟ پھر سوال کیا یہ نتنوں کے اندر جو حرارت ہوتی ہے، تو اگلا سوال کیا یہ ہونٹوں کی جو مٹھاس ہے، اچھا، اس مٹھاس کی وجہ۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ عرض کیا کہ اس کا جواب مجھے نہیں آتا۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہنے لگے میں نے اپنے دادا جان سے، دادا جان کون ہے؟ امام زین العابدین، صحیح، اپنے دادا جان کو یہ فرماتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آنکھوں کی جو نمکینی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آنکھیں کی 2 چربی کے 2 ٹکڑے ہیں، یہ 1 اور 2 آنکھوں میں۔ اچھا، اگر یہ آنکھوں کی نمکینی نہ ہو تو یہ چربی کے دونوں ٹکڑے پگھل کر ختم ہو جائیں۔ اچھا، یہ کانوں کی کرواہٹ، اس کی وجہ یہ ہے، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ یہ کیڑے مکوڑے اس کے اندر داخل نہ ہو سکیں۔
جو ہی کیڑے مکوڑے کانوں کے اندر داخل ہوتے ہیں تو یہ کان کے اندر جب کیڑا کوئی جاتا ہے فوراً وہ کڑواہٹ محسوس کرتا ہے، وہ واپس پلٹ آتا ہے۔ اب جب کیڑے کے کان کے اندر کڑواہٹ نہ ہوگی تو وہ کیڑا دماغ کے اندر چلا جائے گا۔ اور نتنوں کی حرارت کے بارے میں امام جعفر صادق نے یہ کہا کہ نتنوں کی حرارت اس وجہ سے ہے تاکہ یہ بو جو ہے اس کے دماغ تک نہ چڑھ سکے۔ اگر یہ نتنوں کی حرارت نہ ہوتی اچھا تو یہ مکمل دماغ بدبودار ہو جاتا۔ اور یہ جو ہونٹوں کی مٹھاس ہے، ہونٹوں کی مٹھاس کے بارے میں کہا کہ اس لیے تاکہ یہ ذائقہ چکھے، کوئی چیز چکھ لے، جس کی وجہ سے اس کی گفتگو کے اندر بھی مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چیزیں بیان کی جو آج دلچسپ بھی ہیں۔ صحیح بات ہے کہ یہ نتنوں کی حرارت کیوں ہے، ان کی تحقیق کی جائے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے بارے میں تو اس وقت جو عبد المالک بن مروان حکمران تھے، اچھا، اس وقت ایک قدریہ جن کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کر سکتا، بندہ ہی خالق ہے اپنے افعال کا، جیسے آج کل ایتھیسٹ ہیں۔ ہاں، یعنی اب بندہ ہی کچھ کر سکتا ہے، اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جب وہاں پہ دربار پہ وہ آیا تو اس نے کہا اپنے مناظر کو بلاؤ۔ کافی لوگوں کو بلایا گیا۔ ٹھیک ہے۔ جو بھی مناظر آتا تھا نا تو وہ قدریہ جو مناظر تھا اس کو ہرا دیتا تھا۔ اچھا۔ تو عبد المالک بن مروان نے امام محمد باقر جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں، ان کے پاس پیغام بھیجا کہ ایک قدریہ مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم امام محمد باقر، انہوں نے اپنے بیٹے امام جعفر صادق کو بلا کے کہا، اے بیٹے میں اب بزرگ ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، اب جاؤ، عبد المالک بن مروان بلا رہا ہے اور وہاں پہ جا کے قدریہ سے مناظرہ کر کے آؤ۔ اب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ جاتے ہیں، جا کے جب دربار میں پہنچتے ہیں تو عبد المالک بن مروان کہتا ہے کہ یہ آپ مناظرہ کرنے کے لیے آپ کے والد آتے ہیں، آپ تو ابھی بچے ہیں۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ اس کو سامنے تو لاؤ نا۔ جب سامنے لایا گیا نا، کہا اب تجھے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، میں انہی کا بیٹا ہوں، سامنے آیا۔ جب وہ سامنے مناظر آیا تو اس کو کہا کہ تو سورۃ فاتحہ پڑھ۔ اب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب یہاں تک پہنچے نا تو اس کو کہا بتا ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی مفہوم کیا ہے۔ وہ کہنے لگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، مدد بھی ہم تجھ سے چاہتے ہیں۔ اب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جب بندہ اپنے افعال کا خود قادر ہے تو پھر اللہ سے مدد مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ پھر اللہ سے بندہ مدد کیوں مانگ رہا ہے؟ اب اس کا وہ جواب نہ دے سکا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ اگر تو یہ کہتا ہے کہ بندہ اپنے افعال کا خود قادر ہے، خود ہی کر سکتا ہے، پھر مدد کیوں اللہ سے مانگ رہے ہیں؟ وہ جب جواب نہ دے سکا تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مناظرہ جیت گئے، اور وہ جو بندہ تھا، کچھ کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ یہ آتا ہے کہ وہ بندہ اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے حوالے سے وہ چیزیں ہیں جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کے چند پہلو ہیں۔ بالکل۔ اگر ہم امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق کے بارے میں گفتگو کریں، اخلاق امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے متاحتوں کے ساتھ کیسے تھے؟ صحیح۔ ایک غلام، آپ نے ایک غلام کو کسی کام کے لیے بھیجا کہ جاؤ جا کے نا فلاں کام کر کے آؤ۔ اب وہ غلام وہاں پہ جاتا ہے اور کسی وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ غلام کہاں پہ گیا۔ وہ دیکھتے ہیں غلام ایک جگہ سویا ہوا ہے۔ امام جعفر صادق اتنے اعلیٰ اخلاق والے ہیں کہ اس غلام کے اوپر سایہ کر لیتے ہیں
اور اس کو اپنے ہاتھ سے پنکھا جھولنے لگ جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور جب بیدار ہوتا ہے اس کی آنکھ کھلتی ہے, اٹھاتے نہیں ہیں, اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کو ایک جملہ کہتے ہیں کہ یہ رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے, دن سونے کے لیے نہیں بنایا. اور ایک اور واقعہ ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اخلاق کے حوالے سے کہ آپ کے پاس ایک آپ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بندہ آیا, اس کے پاس ایک تھیلی تھی, وہ تھیلی گم ہو گئی. جب تھیلی گم ہوئی تو اس نے کہا یہ پاس جو شخص بیٹھا ہے امام جعفر صادق, اسے پتہ نہیں تھا یہ امام جعفر صادق. اس نے کہا میری تھیلی انہوں نے چرائی ہے. اب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ تھیلی کے اندر تیرے کیا چیز تھی؟ اس نے کہا 1000 دینار تھے. امام جعفر صادق نے اس کو پکڑا, اپنے گھر لے گئے اور جا کر 1000 دینار کی تھیلی پکڑا دی, 1000 دینار دے دیا, کہا یہ لے جا. جب اس نے اتنا اعلیٰ اخلاق دیکھا, اتنا اعلیٰ اخلاق دیکھا تو وہ قدموں میں گر گیا. اس نے کہا حضور مجھ سے غلطی ہوگی یا میں نے یہ کام جو کیا ہے میری اپنی غلطی ہے. یعنی اتنے اعلیٰ اخلاق والے, اور آپ کی عجز و انکساری کی انتہا ہے. ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے تھے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلاموں کو یہ کہہ رہے تھے کہ قیامت کے دن اگر ہم سب ایک دوسرے کی بیعت کرتے ہیں, عہد کرتے ہیں, قیامت کے دن جو پہلے بخشا گیا نا, جو مقام نجات پا گیا, وہ دوسرے کی سفارش ضرور کرے گا. سبحان اللہ. وہ غلاموں نے کہا آپ ابن رسول ہیں, صحیح, آپ کے تو جو جد اعلیٰ ہیں یہ ہمارے لیے گناہگاروں کے لیے سفارش کریں گے. صحیح. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ مجھے اپنے افعال پہ شرم آتی ہے, لیکن یہ امام جعفر صادق کی عبادت کا اگر دیکھیں نا تو امام مالک جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں جب بھی مجھے جانا ہوا نا کہیں بھی امام جعفر صادق کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو میں نے 3 کام آپ میں ضرور پائے. جب بھی ملاقات ہوئی, پہلا کام کہتے ہیں جب بھی دیکھا تو نماز پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ. یعنی میری ملاقات ہوئی ہے تو رب کی بارگاہ میں سر بسجود تھے, کبھی قیام کی حالت میں, کبھی رکوع کی حالت میں. اور دوسرا کہتے ہیں جب بھی 3 کام بتائے نا, دوسرا جب بھی دیکھا, جب بھی میں گیا, یا تو نماز پڑھ رہے ہیں یا روزہ رکھا ہوا ہے, نماز پڑھ رہے ہیں یا روزہ رکھا ہوا ہے. اور تیسرا کام فرمایا کہ یا وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہمارے جو بزرگ ہیں, ہمارے اسلاف ہیں, ہمارے جو اعلیٰ ہیں جن کی ہم پیروی کرنی چاہیے, امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امام. آج ہم نام تو لیتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, لیکن ہم دیکھیں نا ہم نمازیں کتنی پڑھتے ہیں, ان کے جو معاملات ہیں, ان کے جو کام ہیں, کیا ہم اس طرح کر رہے ہیں؟ تو جواب یقیناً ہمیں نفی میں ملے گا. بے شک. ہمارے ہمارے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن کی تلاوت کا معمول دیکھ لیں. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے 15 سال, ابتدائی 15 سال جو ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں گزارے ہیں. وہ دادا جان ہیں. صحیح ہے. اور امام زین العابدین کون ہے؟ حضرت حسین, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے, اور انہوں نے وہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ کربلا کا جو واقعہ ہے نا, تو امام زین العابدین نے اپنی آنکھوں سے چشمدید گواہ ہیں اس واقعے کے. تو انہوں نے پھر تربیت کس انداز میں اپنی اولاد کی ہوگی. بالکل ایسے. اور پھر انہوں نے اپنے بیٹے امام موسیٰ کاظم کی صحیح کس انداز میں تربیت کی ہوگی. صحیح. یہ سارا وہ تعلق, وہ خاندان جو پاکیزہ ہے, یہ وہ آ رہا ہے. اور تلاوت قرآن پاک آپ کا ماحول دیکھ لیں. یہ چند چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. بالکل ایسے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے یہی یاد بن کر ماشاء اللہ بڑا خوبصورت علامت نے تعارف کروایا. اور اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امام جعفر صادق کتنی اعلیٰ اور عظیم شخصیت ہے. بے شک. لیکن میں سمجھتا ہوں, ایک بات میں عرض کرتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کچھ لوگ نا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں کہ انسان یہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. اب مفتی صاحب نے جس انداز میں تعارف پیش کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہل سنت کا حصہ ہے. صحیح. کہ اتنی عزت, اتنی شان, اتنی محبت و چاہت کے ساتھ امام جعفر اور تمام آئمہ اہل بیت
کیونکہ بعض لوگوں کو شبہ ہے کہ شاید یہ ائمہ اہل بیت کو نہیں مانتے. تو آپ خود سماعت کر لیں ناظرین کہ جب ہم صرف امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو دل و جان سے اتنا تسلیم کرتے ہیں تو پھر امام باقر، امام زین العابدین، امام حسن، امام حسین، سیدنا مولا کائنات اور خاندان اہل بیت کے جتنے بھی ائمہ ہیں ہم ان کو اپنے سروں کا تاج مانتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج تک اس انداز کے اندر آپ نے کسی بھی امام کا تعارف نہیں سنا. سبحان اللہ. بے شک جی، بے شک. بڑی خوبصورت انداز میں آج کی گفتگو جاری ہے اور یقین جانیے کہ کچھ کمنٹس آ رہے ہیں تو ان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ انتہائی اہم موضوع تھا اور لوگ بڑا پسند کر رہے ہیں اس موضوع کو. اور بنیادی طور پہ کسی شخصیت کو جب زیر بحث لایا جاتا ہے تو ناظرین اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان کی سیرت سے، آپ نے ان کی زندگی سے سیکھنا ہے. ان کی سیرت کیا تھی، ان کا اخلاق کیسا تھا. اور دیکھیے کہ اتنا عبادت گزار ہونے کے باوجود مفتی صاحب 1% بھی ان کے اندر غرور نہیں آیا. کہتے ہیں کہ مجھے اپنے افعال پہ شرم آ رہی ہے. یعنی اپنے اعمال اتنے بڑے ان کے، یعنی ہمارے لیے تو ان کے، ہمارے اور ان کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے ہمارے اعمال کا. اور وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ میں اپنے افعال پہ شرمسار ہوں اور مجھے یہ گارنٹی نہیں ہے کہ میں قیامت کے روز ہم آپس ایک دوسرے کی سفارش کریں گے. اور پھر سلسلہ نسب اس کی تو کیا ہی بات کریں. یعنی اہل بیت سے بھی تعلق پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں اور صحابہ کرام سے بھی تعلق. تو یہ باتیں آپ گوش گزار کر لیجئے کہ یہ شخصیت کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو جو چیزیں ہم بتا رہے ہیں ان کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی ہے. کسی ایک شخصیت کی لڑی پکڑ لیجئے، کوشش کیجئے انہوں نے زندگی میں جو اعمال کیے اور ان اعمال کو اپنی زندگی میں ڈھال لیجئے اور انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ایک بڑا بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا. اگلا سوال میں نا سیرت کے حوالے سے نا جی کر رہا تھا. صحیح. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق گوئی، اچھا، اخلاق بھی ہو گیا، عبادت بھی ہو گئی، حق گوئی، علم بھی ہو گیا. علم بھی ہو گیا. صحیح. حق گوئی امام صاحب کی یہ تھی کہ منصور کا دربار تھا تو اس دربار میں نا مکھی بار بار نا وہ منصور کے اوپر بیٹھتی تھی. صحیح. تو جب بار بار بیٹھتی تھی تو پوچھا امام صاحب سے کہ یہ مکھی کیوں بیٹھ رہی ہے، یہ مکھی کی کیا وجہ ہے. انہوں نے بتایا کہ یہ ظالموں اور مغروروں کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے آتی ہے. یعنی یہ حق گوئی ہے نا. بے شک. اب ظالموں کے تکبر کو ختم کرنے کے لیے، یعنی ایک مکھی سے اتنا بڑا بندہ ہو اور ایک مکھی سے جو ہے. ہاں. ایک اس کے علاوہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کی تربیت بھی اسی طرح کی جس طرح اپنے والد کی تربیت، اپنے دادا کی تربیت، اپنے بیٹے کی تربیت میں آپ نے جو نصیحتیں کی ہیں وہ چند نصیحتیں میں اپنے ناظرین و سامعین کو سنانا چاہتا ہوں. بالکل. میں یہاں پہ آپ کو ایک دفعہ انٹرپٹ کروں گا، معذرت چاہتا ہوں. ناظرین یہ اہم چیز آپ کے سامنے اب پیش کی جانے جا رہی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کیا تلقین کر سکتے ہیں. جی. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی وہ یہ تھی کہ کہا کہ مالدار وہ شخص ہے جو تقسیم الہی پہ راضی ہو جائے. اللہ اکبر. مالدار وہ ہے جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے. کسی کے پاس ارب ڈالر آ جائیں، جناب ہر چیز میسر ہو، لیکن وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے، وہ مالدار نہیں ہے. اور دوسری چیز فرمایا کہ دوسروں کے عیبوں سے پردہ ہٹانے والا نہیں بننا. سبحان اللہ. دوسروں کے عیب جو ہے ان کو چھپانا ہے. ہمارے لیے بڑی چھوٹی چیز ہے، چھوٹی چیز ہے. اور تیسری کہا کہ بے وقوفوں کی محفل میں نہیں بیٹھنا، عزت دار علماء نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھنا ہے. 3 ہو گئی. ٹھیک ہے. یعنی بے وقوفوں کی محفل میں بیٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ بالکل اثر پڑے گا. لوگوں پر عیب نہیں لگانے، عیب تلاش نہیں کرنے. ٹھیک ہے. آج ہم ذرا دیکھ لیں. اس کے علاوہ جب بھی بولنا ہے حق کی بولنا ہے. صحیح. یعنی بات کرنی ہے تو حق اور سچ کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا. آگے قرآن کی تلاوت کرنی ہے. صحیح. قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنانا ہے. یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو یہ نصیحتیں کر رہے ہیں. اور آخری نصیحت، اگر ملاقات کی تمنا کہیں ہو جائے نا کہ میں کسی سے ملاقات کروں تو نیک لوگوں سے ملاقات کروں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے وہ پہلو ہیں جو ہمارے لیے اس وقت
بڑے اہم ہیں، انتہائی اہم ہے آج کے دور ہم میں۔ اپنی اولاد کو اگر یہ بتائیں، یہ سکھائیں، یہ سمجھائیں، اپنے پاس بٹھائیں تو ان کے یہ جو اقوال ہیں یہ بتائیں، اور خود بھی عمل کریں۔ عمل کریں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں جس کا دشمن عقل مند ہے نا وہ بڑا خوش بخت ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح۔ اور ایک ان کا یہ بھی فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 5 لوگوں کے صحبت سے بچنا، صحیح۔ جھوٹا بندہ، جھوٹا، صحیح۔ فاسق بندہ یعنی گناہ کرنے والا بندہ جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے، اس کے بعد بخیل آدمی، احمق آدمی اور بددل آدمی، ان کی صحبت سے بچ جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ صحیح۔ یہ وہ چند ان کے اقوال اور سیرت کے چند پہلو جو بیان کیے ہیں، مزید اگر آپ ڈسکس میں کوئی لائیں تو انشاءاللہ۔ بالکل جی، بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے، حق گوئی کے حوالے سے ان کی کیا شخصیت تھی، اخلاق کے حوالے سے ان کی کیا شخصیت تھی، علم کے حوالے سے ان کی کیا شخصیت تھی، اور ہر چیز میں ہی ان کو ابھی تک اعلیٰ پایا ہم نے۔ اور جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ آپ کی شخصیت کے حوالے سے اس طرح سے گفتگو اور کسی بھی امام کے حوالے سے اس طرح کی گفتگو بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن آج آپ کو وہ دیکھنے کو مل گئی ہے۔ یقیناً فیس بک پہ یہ ریکارڈ ہو جائے گی ویڈیو، آپ اس کو دیکھیے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ خاص طور پہ شیئر کیجیے کہ ہمارے اسلام کے ہیروز کون تھے اور ان کی شخصیت کن عناصر کے ارد گرد گھومتی تھی۔ اگلا سوال میں مولانا فضل داد مدنی صاحب سے کروں گا۔ اچھا، یہ بھی بڑا انتہائی اہم سوال ہے، اور آج کل چونکہ ہم حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کم جانتے ہیں، اور یہ جو میں ابھی سوال کروں گا اس سوال کو ہم زیادہ جانتے ہیں۔ علامہ صاحب، رجب کا مہینہ ہے اور کنڈوں کا ختم عرف عام میں کہا جاتا ہے، حلوہ پوڑی وغیرہ ہم بناتے ہیں ہم گھروں میں، غالباً فجر کی نماز کے بعد محلے داروں کو انوائٹ کرتے ہیں، تو اس کی شرعی حیثیت کے بارے میں بھی بتائیے، اور یہ کس وجہ سے ہم یہ ختم جو ہے وہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلاوت ایمان پروگرام میں ماشاءاللہ مفتی صاحب بڑے اچھے انداز میں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت مبارکہ کو بیان کر رہے تھے۔ بے شک۔ واقعی یہ لوگ، یہ عظیم ہستیاں قابل تقلید ہیں، عظیم ہستیاں جو ہمارے لیے ایک راہبر اور رہنما کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو اس ضمن میں ایک سوال آتا بھی ہے جو آپ نے کیا ہے جی جی، کہ رجب میں جو کنڈے جو ہیں ان کی حیثیت کیا ہے۔ صحیح۔ اس پر بعض لوگوں نے مختلف قسم کے اعتراضات کیے ہیں، لیکن میں ان اعتراضات کی بات نہیں کروں گا کیونکہ وقت ہمارے پاس صرف 7 سے 8 منٹ ہے، اسی کے اندر میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو یہ مسئلہ سمجھا دوں۔ صحیح۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کنڈے اس کا نام کیوں رکھا، ٹھیک ہے۔ اچھا۔ ویسے اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ جس کو ہم رجب کے کنڈے کہتے ہیں یا کنڈوں کا ختم کہتے ہیں، یہ ایصال ثواب ہے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ قرآن پاک پڑھیں، آپ صدقہ کریں، آپ اللہ کا ذکر کریں اور کسی بھی بندے کی طرف مسلمان کو ایصال کر دیں جو دنیا سے پردہ کر چکا ہے، فوت ہو چکا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب، ثواب پہنچانا۔ ٹھیک ہے۔ اس کا نام آپ رجب کے کنڈے رکھ لیں، اس کا نام آپ کل رکھ لیں، 10واں رکھ لیں، 40واں رکھ لیں، 30 رکھ لیں، کوئی بھی رکھیں، اصل بنیادی چیز جو ہے یہ ایصال ثواب ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر حدیثوں میں ایصال ثواب کی ترغیب بھی دلائی، اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بھی تھا۔ حضرت علی مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام عید الاضحیٰ میں 2 قربانیاں کرتے تھے۔ اچھا۔ ایک قربانی اپنی طرف سے، ایک قربانی پوری امت کے ثواب کے لیے۔ سبحان اللہ۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایصال ثواب صدقہ کیا ہے اپنی امت کی طرف سے، تو یہ کنڈے بھی ایک صدقہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کھانا کھلا کر کسی کو دے دیں، صحیح۔ ٹھیک ہے، آپ خود کھائیں، اپنے بچوں کو کھلائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کسی غریب ہی کو دینا ضروری ہے۔ دیکھیں، صدقے کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں، بعض صدقات ایسے ہیں، بلکہ رسول پاک علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ وہ لقمہ تو جو مرد اپنی بیوی کو کھلاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، اچھا۔ اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ ہم اپنے جو بچوں کو کھلائیں گے اس کا ثواب بھی ملے گا، صحیح۔ ہم اپنے مہمان کو جو کھلائیں گے اس کا ثواب بھی ملے گا۔ ہاں، اگر ہم غریب کے لیے اسپیشلی طور پر کریں گے تو اس کا اجر ثواب بھی بڑھ جائے گا، صحیح۔ کیونکہ ظاہر ہے وہ حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، تو بھوکے کو کھلانے کا ثواب بھی کیا ہے،
زیادہ ہے. لیکن یہ اس نوعیت کا نہیں ہے کہ صدقہ واجبہ نہیں کہ جو قرآن پاک میں جو مصارف صدقات کے بیان کیے گئے ہیں انہیں کو دے سکتے ہیں، ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں دے سکتے. یہ آپ اپنے محلے میں، اس کو صلہ رحمی بھی کہتے ہیں، اس کو آپس میں محبت اور چاہت بھی کہتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ چیزیں دیتے ہیں، اس میں آپس میں تحائف دیتے ہیں، تو اس میں آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں. اور یہ محبت بڑھانا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث سے ثابت ہے. صحیح، ٹھیک ہے نا. تو اس کی شرعی حیثیت جو ہے وہ ہے یہ ایصال ثواب. صحیح. ایصال ثواب کا نام آپ کچھ بھی رکھ لیں، لیکن اصل بنیادی چیز ہے ایصال ثواب، اور نیت بھی یہی ہونی چاہیے. نیت بھی یہی ہونی چاہیے. صحیح. تو اب اس پر تو اس اعتبار سے اعتراض نہیں کیا جاتا کہ رجب کے کنڈے ہی کہاں ہوں گے. کنڈے اصل میں یہ اس کی وجہ یہ تھی کہ پرانے ابتدا میں یہ برتن مٹی کے ہوتے تھے نا، اچھا، جن کو کنڈے کہا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، ان کے اندر یہ ختم دلاتے تھے، تو اسی سے یہ نام چل رہا ہے کنڈے. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ اور کوئی نہیں ہے. صحیح. یا اس کا کوئی لمبا چوڑا پس منظر ہو، ایسی کوئی بات نہیں. صحیح. ہاں کچھ چیزیں اس میں ایسی ہیں جو واقعی مناسب نہیں ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ابتدا کے اندر اب لوگوں کو شعور آ گیا، کچھ چیزوں میں جو ہے نا وہ وسعت آ گئی ہے ابتدا کے اندر. اور شاید آج بھی کچھ پرانے لوگ ایسا کرتے ہوں کہ پہلے تو یہ فجر سے پہلے یہ سب کچھ کر لیتے تھے اور چھپا کر کرتے تھے کہ رات کے اندھیرے میں یہ کرنا ہے، یہ گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، یہ مردوں کو نہیں مرد نہیں کھا سکتے، صرف عورتیں کھائیں گی، کچھ اس طرح کی چیز. یہ پہلے ہوتا تھا، شاید اب بھی کہیں ہوتا ہو، لیکن ہے یہ غلط چیز، یہ غلط چیز ہے. اس کی قید نہیں ہے، قید کوئی قید نہیں ہے اس کو. بالکل یہ آپ دن کے سورج کی روشنی میں نہ وقت کی قید ہے، نہ مطلب یہ چیزیں جو ہے. لیکن کیونکہ عام طور پر رجب کے مہینے میں یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے، تو لوگ زیادہ تر یہ بھی کرتے ہیں. لیکن یہ کب بھی کریں گے نا، جب بھی ایصال ثواب ہو، چاہے رجب کے علاوہ بھی. اچھا، آپ جب بھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایصال ثواب کرنا چاہیے، بلکہ کرتے رہنا چاہیے. کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کی توجہ لینے کے لیے جب ہم ایصال ثواب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کا انعام، ان کی طرف سے انعام ملتا ہے. صحیح. تو اس کا جو ہے نا یہ جو خام خواہ کی پابندیاں، ان کا شریعت کے ساتھ کوئی دور تک تعلق نہیں ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو یہ اس کی اپنی افتراء ہے، یہ اس کی اپنی سوچ اور سمجھ ہے، ورنہ شریعت کے اندر یہ کوئی پابندی نہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایصال ثواب کے لیے جو ختم ہوگا یہ عورتیں کھا سکتی ہیں، بچے نہیں کھا سکتے، یا رات کے اندھیرے میں ہو سکتا ہے، دن میں نہیں ہو سکتا. یہ دن میں بھی ہو سکتا ہے، رات کو بھی ہو سکتا ہے. یہ سورج جب اپنے پورے جوبن پر ہو تو بھی یہ ہو سکتا ہے، اور اس کا ثواب بھی اسی طرح ملے گا جس طرح رات کے اندھیرے میں ہوتا ہے. لیکن کیونکہ عام طور پر لوگ اس طرح کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب شریعت نے ہمیں کسی چیز میں وسعت دی ہے تو ہم اس کو تنگ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ سے جو بات میں نے عرض کی ہے شرعی حیثیت کے اعتبار سے، اب اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت کافی حدیثیں ہیں جس میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے جو ہے نا وہ ترغیب بھی دلائی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کا خود اپنا عمل بھی ہے. آقا کریم علیہ السلام اپنی حیات ظاہری میں بکری ذبح کرتے، اور ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو سہیلیاں تھیں ان کو تقسیم کرتے تھے، ان کی دلجوئی کے لیے، ان کی روح کی تسکین کے لیے، اور ان کو ثواب پہنچانے کے لیے. تو یہ سلسلہ جو ہے نبی پاک علیہ السلام کے زمانے سے آج تک چل رہا ہے. لیکن یہ بقی بات ہے کہ ظاہر کو آج بندہ فوت ہوگا تو اس کو سال ثواب بھی تو آج کریں گے نا. ویسے یہ ایک اور بات میں عرض کروں، سال ثواب جس کے لیے جب چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن عام ایک روٹین یہ ہے نا. اب کوئی بندہ کہے کہ کیا نبی پاک نے امام جعفر صادق کی کنڈے دلائے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہوگی. کیونکہ جب یہ ایک چیز ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تو موجود ہی نہیں تھے نا. تو یہ چیز اس طرح کی جو سوال ہوں گے وہ زیادہ کوئی عقل مند انسان نہیں کرے گا نا. اس طرح کے سوال قابل جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت اور وفات، صحیح ولادت کے بارے میں تو یہ ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت 17 یا 18 ربیع الاول کو ہوئی. ٹھیک ہے. ہجری تقریباً 80 کے راؤنڈ ووڈ تھی. صحیح. اور آپ کا وصال ویسے تو یہ اقوال شوال المکرم کے بھی ملتے ہیں. اچھا. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ رجب المرجب کو، 15 رجب کو. صحیح. اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اس وقت کا حکمران تھا منصور، اچھا، اس نے زہر دیا تھا، جس وجہ سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. یہ چند سیرت کے پہلو پہ آج اس وقت میں اتنے لمحات میں جو ہے نا ظلم و ستم جو ہے ہوتا ہی رہا ہے ہر زمانے کے اندر. لیکن یہ ایسے صابرین لوگ ہیں، یہ مثال ہے قیامت تک آنے والی نسل کے لیے. ان کا صبر مثال ہے، ان کا حوصلہ مثال ہے، اور ان کا کردار مثال ہے. آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں
کہ جو ظلم و جبر ہوا اس کے باوجود ان کی شخصیت قائم رہی رہے اور انہوں نے حق پہ ڈٹے رہے. حق پہ ڈٹے رہے اور انہوں نے صبر کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑا اور پوری امت کو یہ پیغام دیا ہاں جی. کہ ہم تو وہ ہیں کہ جو ابتدا سے لے کر آخر تک میدان کربلا سے لے کر ابھی تک، یعنی کہ امام جعفر صادق اور اس کے بعد بھی کئی ایسے معاملات ہوئے، ہاں جی. لیکن ان عظیم ہستیوں نے ہمیشہ اپنے کردار کا نور ہی لوگوں تک پہنچایا. بے شک. اور یہی پیغام ہمارے لیے ہے ناظرین. جی جی. اچھا، یہ بالکل یہ ایک سوال ہے جی، میں علامہ صاحب سے کرنا چاہوں گا، کمنٹ بھی آیا ہمارے پاس. تو علامہ صاحب یہ فقہ جعفریہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ یہ فقہ حنفی، فقہ جعفریہ دونوں ہی کے حوالے سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو دیکھا جاتا ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا ارشاد فرمانا چاہیں گے؟ اچھا، یہ جو بات ہے نا یہ قابل توجہ ہے. اچھا. فقہ جعفریہ جو ہے نا، اس کو اگرچہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اچھا، لیکن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات مبارکہ میں ایسی کوئی فقہ جو ہے نا وہ ظاہر نہیں کی. صحیح. اصل میں فقہ کہتے ہیں قرآن اور حدیث سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں نا اس کو فقہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ان کے ذریعے آگے جدید مسائل کے اندر معاملات حاصل کرنا نا. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ کوئی ایسا کام نہیں کیا نا. اچھا. بعض لوگوں نے کچھ مسائل اپنے گڑھ کر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر دیے، حالانکہ اس کی کوئی اصل اور حقیقت نہیں ہے. لیکن ابھی مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شاگردوں میں سے جو بڑے نام کے عظیم لوگ ہیں، شاگرد تو کافی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ چیزیں انہی سے یہاں ہمارے تک پہنچی ہیں. اچھا، ٹھیک ہے. ہے. اب یہ چیزیں ہم تک پہنچی تو اب یہ چار ہی فقہ معروف ہیں جو مشہور ہیں نا فقہ، وہ چار ہی مشہور ہیں. مالکی، حنفی، مالکی، حنبلی اور شافعی. ٹھیک ہے. اب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو منسوب کی جاتی ہے نا، اب اس کی میں اگر ڈیٹیل میں جاؤں گا تو کیونکہ وقت ہمارا کم ہے، اس کے اگر میں حوالے عرض کرتا جاؤں، جن لوگوں نے آپ کی طرف منسوب کی ہیں اور جن لوگوں کی سند سے بیان کی ہیں نا، ان لوگوں نے ہی امام جعفر پر اعتراض کیے ہیں. اچھا. ہاں، یعنی کہ یہ جس ایک خاص مکتبہ فکر کے لوگ ہیں جو اس کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، تو ان کی اپنی کتابیں جو چار معروف کتابیں جن کو وہ حدیث کی کتابیں کہتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں سیاہ ستہ ہے، ان کے ہاں سیاہ اربع ہیں، انہی کتابوں کے اندر انہوں نے جو حوالہ جات لکھے، اور پھر آپ اس بات پہ ہنسیں گے 300 سال کا وقفہ ہے. اچھا. جو چار کتابیں لکھی، ایک میں 110 سال کا وقفہ ہے امام جعفر صادق اور اس کتاب کے مصنف کتاب کے لکھنے کے وقت، ایک میں 300 سے زیادہ سال کا وقفہ ہے. یعنی 300 سال کے بعد تک یہ کتابیں لکھی گئیں جن کو آج فقہ جعفریہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے اندر میں نے ایک روایت پڑھی اور بھی حیران ہوا. ایک شخص جو ہے جن کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ کی سند جس سے بیان کی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں یہ لکھا کہ اس نے خود ہی امام جعفر پر اعتراض کر دیا. اچھا. اس نے خود ہی کیا کر دیا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑے اس نے غلط لفظ جو ہے نا وہ استعمال کیے ہیں. یہ ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. اچھا. پھر تیسری بات یہ ہے، دیکھیں فقہ ہے قرآن و سنت سے نکالے ہوئے مسائل کا نام. تو اب وہ لوگ قرآن ہی کو نامکمل مانتے ہیں. اب جب قرآن ہی نامکمل ہے تو فقہ جعفریہ کیا، ان کے ہاں جو فقہ جعفریہ اس کی کیا، اس کا معیار کیا ہوگا. اس لیے یہ کچھ چیزیں ایسی جو، اور پھر بعض چیزیں تو ایسی غلط اس عظیم ہستی کی طرف منسوب کی گئی کہ لوگ کان پکڑ لیں کہ یہ اس قدر بھی جو ہے نا وہ معاملات ہو رہے ہیں. بالکل جی، بڑے احسن انداز میں آخری سوال جو تھا اس کو ڈیل کیا، اس کا جواب دیا علامہ فضل داد مدنی صاحب نے. اور بنیادی طور پہ ناظرین ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کی اصلاح کرنا، اور میں بارہا یہ ذکر کر چکا ہوں، کسی بھی شخصیت کا جب ہم موضوع رکھتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی شخصیت سے سیکھیں. اور یہ چند سوالات ان کو ڈیل کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوالات موجود ہوتے ہیں لیکن ان کو کلیئر کرنے والے کم لوگ ہوتے ہیں. تو آج حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ صرف شخصیت کے حوالے سے اور جو ایک کنڈوں کا ختم ہوتا ہے اس کے حوالے سے بات چیت کی گئی، بلکہ جو فقہ کے حوالے سے بھی علامہ صاحب نے بڑے آسان طریقے سے
ہمارے ناظرین کو اور خاص طور پہ جن شخصیات نے یہ سوال سامنے لایا ان کو جواب دینے کی کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے اگلے ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک نئی نشست میں ملاقات ہوگی۔ ہمیں دیجیے اجازت، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، اور اجازت سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کر لوں جو احباب ہمیں مسلسل دیکھتے رہتے ہیں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کرتے رہتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ جی، آپ کی محبتوں کا، آپ کی سپورٹ کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔